أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اگر آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کر دے تو اوکے جی انشاءاللہ آج ہم نے کل 46 آیت تک پڑھا تھا سورہ البقرہ میں، اور ہم آج 47 آیت سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اب دیکھیں یہ قرآن کی ابتدا میں ہی ہمیں بنی اسرائیل کی طویل کہانی کیوں سنائی گئی ہے. ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پر ان کو یادداشت دے رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی اور تمہیں سارے جہانوں سے فضیلت دی تھی. تو اس دن سے تم ڈرو کہ جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دے دوں. آج کل جو یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو آپ کو زیادہ بہتر اچھی طرح سمجھ آ سکتا ہے کہ کوئی کسی کے کام آ رہا ہے، ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہیں. اچھا یہ ہے نا، یہ بھابھی کو آواز نہیں آ رہی تو کوئی ان کی مدد کر دے. بڑی بھابھی کو آواز نہیں آ رہی ہے. اوکے یہ کوئی ہے نا ان کی مدد کر دے، آپ کو ہے نا ان کی ہیلپ کر دیں پلیز، کہ ان کو آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ ذرا یہ کنوز القرآن کے گروپ پہ تھوڑی سی ہیلپ کر دیجیے. اچھا تو وہ اس دن سے ڈرو، تو یہ میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھجوائی تھی، اور جس طرح وہ وبا میں ہے نا جس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی اور جس طرح ان کی تدفین ہو رہی تھی، جس طرح کسی کو ان سے ملنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے تھے، تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ ان وباؤں میں جو بھی مسلمان جو مومن ہوگا وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ اس کو شہادت کا درجہ عطا ہوگا. مگر اس میں آپ کو تھوڑا سا لیسن بھی ملتا ہے کہ دیکھو کتنا نفسا نفسی کا دور آ گیا ہے جو ہم خود اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں. کہ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی شبہ ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو یہ کورونا کا پرابلم ہے، تو یقین مانیں کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کے قریب نہیں آنا چاہتے ہیں اور آپ کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہتے، کہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ مجھے نہ لگ جائے.
मतलब कोई किसी से मिलने का कोई रवादार ही नहीं है, इतना खौफ इसने फैलाया हुआ है। तो ये तो खुद सोचें कि इस दुनिया का हाल है, और जो अल्लाह ताला ने एक झलक दिखाई है, तो फिर कयामत में क्या सूरत हाल होगी। तो इससे थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो ट्रेलर जो अल्लाह ताला ने हमें दिखाया ना, तो इस ट्रेलर से थोड़ी सी इंसान को समझ आ जाएगी कि कितनी नफसा नफसी इस थोड़े से ट्रेलर में इंसान ने देख ली, कि कोई किसी के पास जाने का रवादार नहीं है, बहन बहन से मिलने को तैयार नहीं है, भाई भाई से मिलने को तैयार नहीं है, माँ बाप औलाद को देखने को, उनके साथ नजदीक जाने को तैयार नहीं है, जो भी रीजन हो, मगर ये कि औलाद माँ बाप के पास आने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसी बीमारी है कि छूने से, और जहां पर कोई किसी ने ऑलरेडी टच किया हो कुछ, तो वहां पर अगर आप उसको टच कर लेते हैं तो वो बीमारी वहां ट्रांसफर हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें बचाए इस चीज से कि हम सीधे रास्ते पे जाएं, और अपने आमाल को दुरुस्त करना और अपने अपने लिए राह रास्त की सही डायरेक्शन मुंतखब करना, इस वक्त आपके पास टाइम है, बाद में कोई वक्त नहीं है। जो वक्त अल्लाह ताला ने दिए हुए, हमारी मिसाल उस तरह है ना कि जैसे बर्फ का एक जो ढेला होता है ना, बड़ा सा, तो हमारी मिसाल उस तरह है कि उस शख्स की बर्फ पिघल रही है, अगर वो उससे टाइम पर खरीदी गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खरीदी गई तो वो पानी की तरफ पिघल रही है। तो यही हमारा हाल है कि हमारा टाइम निकल रहा है, जो वक्त पानी की तरफ पिघल रहा है वो हमारे हाथ से निकल रहा है, तो अब वो हमारे हाथ में नहीं। तो जो है उस पे तो तवज्जो देना, मतलब वो उसको तो काबू करें कि ये इस वक्त को मैं किस तरह यूटिलाइज कर सकती हूँ। अब देखिए शाबान का महीना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना है, इसमें आप अपने आप को रमजान के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, कि इसमें इबादत को आप अपना ज्यादा कर लें, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो इधर अल्लाह ताला फिर है ना हमें बता रहे हैं कि इस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना किसी किस्म का कोई फिदिया लिया जाएगा, और ना इनको कोई मदद पहुंचेगी। और वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन के लोगों से निजात दी, जो तुम्हें बड़ा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे, और इस सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तिहान था। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन थुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही वअंतुम ज़ालिमून। फिर और याद करो जब हमने तुम्हारी खातिर समंदर को फाड़ डाला था, चुनांचा तुम सबको बचा लिया था, और फिरौन के लोगों को समंदर में गर्क कर डाला था, और तुम ये सारा नजारा देख रहे थे। और वो वक्त याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा ठहराया था, फिर तुमने इनके पीछे अपनी जानों पर जुल्म करके बछड़े को माबूद बना लिया। फिर यहाँ पर है ना थोड़ा सा जिक्र हो रहा है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये फिरौन मिस्र का बादशाह था, और जहाँ है ना बनी इसराइल बहुत बड़ी तादाद में आबाद थी। बनी इसराइल जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी, ये बहुत बड़ी तादाद में वहां पर आबाद थे, और फिरौन की गुलामी में ये लोग दिन रात गुजार रहे थे। तो जब फिरौन से ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही हूँ, ज्यादातर इसकी तफसील सूरह आराफ में आ जाएगी। फिरौन के सामने किसी नजूमी ने ये पेशगोई की कि इस साल बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होगा जो उसकी बादशाह का खात्मा कर देगा। तो उसने ये जब सुना तो उसने इसराइलियों में जो भी लड़का पैदा हो रहा था उन्होंने उसको कत्ले आम शुरू कर दिया। ये लोग इस तरह करते थे कि एक साल कत्ल करते थे और एक साल बच्चों को जिंदा छोड़ देते थे। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम जिस साल पैदा हुए थे तो उस साल वो कत्ल का साल नहीं था, तो इसलिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम बच गए थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस साल पैदा हुए थे तो उस साल बच्चों को, लड़कों को कत्ल करने का हुक्म था। और ये इसलिए करते थे कि ताकि कुछ लोग तो जिंदा रहें इनकी खिदमत के लिए, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह एक साल रखा हुआ था।
پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جیسے آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سلسلہ ہوا اور ان کی پیدائش ہوئی، ان کی والدہ نے کس طرح سارا چھپا کر سب کیا، اور پھر جس وقت ان کو خبر ہوئی کہ یہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ سب کو یہ علم ہے کہ ان کو ایک باکس میں ڈال دیا گیا تھا اور نہر میں بہا دیا گیا تھا. پھر ان کی بہن اس باکس کے ساتھ ساتھ پھر رہی تھی، اور وہ شاہی محل سے گزرتے ہوئے جب وہ باکس گزرا تو وہاں پر آسیہ علیہ السلام نے اس باکس کو اٹھا لیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح یہ بچ گئی. یہ تفصیل میں آپ کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ تفصیل سے بتاؤں گی کہ پھر کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ علیہ السلام نے اٹھا لیا. اور پھر وہیں پر بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے ہی گھر میں کی. حالانکہ فرعون ہی تو تھا جو ان کے قتل کے در پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ پرورش بھی فرعون کے گھر میں کی اور پورے ناز و اندام کے ساتھ شہزادوں کی طرح ان کی پرورش کی گئی. اور ان کی والدہ چونکہ پریشان تھی تو پھر وہ کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہے تھے، پھر ان کی دودھ کے لیے بھی ان کی ہی والدہ کو چنا گیا تھا. تو خیر انشاءاللہ تعالیٰ یہ تفصیل آگے ہے نا آپ کو بیان کروں گی. پھر اس میں آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو 40 دن کے لیے مطلب یہ کوہ طور پر بلایا، یہ جب سارا سلسلہ ہو گیا، ان کو فرعون سے نجات مل گئی اور فرعون غرق ہو گیا پانی میں، اور جس وقت ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ساری عذابوں کو ان کو یاد دلا رہے کہ جس طرح فرعون کو انہوں نے پانی میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، انہوں نے وہ پانی کو کراس کر لیا. اس کے باوجود، اتنے انعاموں کے باوجود ان کو منسلوا ملا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کیا. ان کے سروں پر بادل رہتے تھے، ان کو پانی وہاں پر صحراؤں میں مل رہا ہوتا تھا. تو وہی والی بات ہے کہ ڈیٹیل میں پھر انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی، مگر اس میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جب ان کو 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا اعتکاف کے لیے، تو وہاں پر ہے نا انہوں نے پھر اپنے لیے بچڑا بنا لیا اور اس کو ہے نا اس کی عبادت شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ وہ سارا ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. بہرحال معافی اتنے آرام سے ان کو نہیں ملی تھی. اس میں ہوا یہ تھا کہ جنہوں نے بچڑا بنایا تھا اور جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی، مطلب جو راہ راست پر رہے تھے اور جو راہ راست سے بھٹک گئے تھے، تو ان پر یہ حکم صادر کیا گیا تھا کہ جو راہ راست پر تھے تو وہ بھٹکنے والوں کو قتل کریں گے، تو اسی صورت ان کی توبہ قبول ہوگی. تو جو ہدایت یافتہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کر دیا تھا، اور اندھیرا کر دیا تھا تاکہ کیونکہ کسی کے باپ نے شرک کیا تھا، کسی کی ماں نے شرک کیا تھا، کسی کی اولاد نے کیا تھا، تو تاکہ ان کو قتل کرنے میں آسانی ہو اور وہ ان کے ہاتھ نہ رکے. تو بہت سارے لوگوں کو اس رات میں قتل کیا گیا تھا اور اسی طرح سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تو نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ بہت آرام سے ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی. انہوں نے مطلب اتنے بڑا
ब्लंडर करने के बाद तो आराम से तौबा कबूल कैसे होती, कि जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा इनके लिए समंदर पूरा दरिया नील शक हो गई और क्रॉस कर गए, किस तरह मतलब 9 किस्म के फिरौन की कौम पर अजाब आए थे, टिड्डियों का था, खून का अजाब था, डिफरेंट किस्म के 9 अजाब इन लोगों के ऊपर आए थे, और उससे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बचाया था। इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो लोग अगर ये काम कर रहे थे तो फिर अल्लाह ताला ने यही फरमाना था कि तुम लोग है ना, फिर अल्लाह ताला ने बहरहाल इनकी तौबा को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। वैस कुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फअखज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। ए मूसा, हम उस वक्त तक हरगिज तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को हम खुद खुली आंखों से ना देख ले। नतीजा ये हुआ कि कड़के ने तुम्हें इस तरह पकड़ा कि तुम देखते ही रह गए। इनका बहुत बड़ा मसला ये था, एक मिनट मैं इसको फिनिश कर लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। फिर हमने तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद दूसरी जिंदगी दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। आपको कुरान में बार बार मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नजर आएगा, बार बार नजर आएगा। बेसिकली अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दे रहे थे कि ये मुशरिकीन तुम्हारे साथ अगर इस तरह कर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, ये इससे पहले भी पैगंबरों के साथ ये काम करते रहे हैं। और यहूद कौम तो अब आप खुद ही कुरान को देख रहे हो, पढ़ रहे हैं कि हर जगह में उनका कोई ना कोई मसला चल रहा है। फिर इनको अल्लाह ताला ने फिर इन्होंने एक और, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आ गए और ये इनमें से काफी लोग कत्ल हो गए, और फिर इनके जो बचे हुए लोग थे उन्होंने फिर ये मसला खड़ा कर दिया कि ठीक है, अगर आप अहकामात लेकर आए हैं तो हमें जब तक हम अल्लाह ताला को खुद खुली आंखों से ना देख लें तो तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनमें से 70 अफराद को लेकर गए कोहे तूर पर, ताकि ये अल्लाह ताला ने इनको खुद कलाम करके बताया चीजों के बारे में। आगे भी इसकी तफसील दोबारा आएगी। उसके बावजूद इन्होंने कहा कि नहीं, बात यह है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ तक तो ले आओ, जब तक हम अल्लाह ताला को देखेंगे नहीं तो हमें यकीन कैसे आएगा। उस पर अल्लाह ताला ने जब अपनी तजल्ली की और उस तजल्ली से ये सारे 70 के 70 वहीं पर या तो बेहोश हो गए, कुछ उलमा के नजदीक और कुछ के नजदीक के मर गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, मेरे रब, ये तो मैं फिर कौम को क्या जवाब दूंगा कि उनके जो मैं इतने उलमा और ये लेकर आए थे ये तो सारे यहाँ मतलब मर गए हैं, तो मैं कैसे इनको है ना डील करूंगा। फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा किया। उसके बावजूद इन्होंने कुछ अहकाम लेकर कहा कि हमने ये अहकामात तो ले लिए, अब उसमें से कुछ पर अमल करेंगे, कुछ पे नहीं करेंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर वो पहाड़ खड़ा कर दिया कि जैसे है ना कड़का खड़ा कर दिया कि अगर तुम नहीं कबूल करोगे तो ये तुम पे है ना पहाड़ गिरा दिया जाएगा। मतलब लिटरली मैं बाजों का सोचती हूँ कि ये यहूद कौम, सुभान अल्लाह, इतनी खुली आंखों के साथ इनका सब कुछ हो रहा था, उसके बावजूद कितना जिद करती थी ये कौम। मगर ये मत सोचे मुसलमान भी किसी से कम नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं हदीस का मफहूम बता रही हूँ, कि यहूद जहां पर जाएगा ना तो मुझे अपनी उम्मत से इस बात का डर है कि अगर वो चूहे के बिल में भी घुसेगा ना तो मेरी उम्मत उधर भी घुसेगी, जाकर देखेगी कि ये कर क्या रहे हैं। तो बहरहाल फिर आगे साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में बहुत जगहों पर आया है। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। फिर इनका फिर एक और वो इशू था, और हमने तुमको बादल का साया अता किया और तुम पर मन सलवा नाजिल किया और कहा कि जो पाकीज़ा रिज़्क हमने तुम्हें बख्शा है शौक से खाओ। और ये नाफरमानियां करके उन्होंने हमारा कुछ ना बिगाड़ा, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर ही जुल्म करते थे। जैसे इनको ये
وہاں پر انہوں نے جو کراس کیا تو وہ ریگستانی علاقہ تھا, وہاں پر سارا ریگستان تھا, وہاں پر نہ پانی کا کچھ بندوبست تھا اور نہ سائے کا بندوبست تھا. ریگستان میں تو سایہ مایا کچھ نہیں ہوتا ہے اور کھانے پینے کا بھی بندوبست نہیں تھا. تو پھر ان کو من سلوا دیا گیا. من اور سلوا ایسے یہ بعض روایات میں ہے کہ یہ سلوا جو تھی نا یہ بٹیرے تھی, تو یہ بنی اسرائیل کے قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی تھی کہ اگر انہیں کوئی پکڑنا بھی چاہتا تو وہ بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھی. اور یہ جو من تھا یہ کوئی جوسی سی کوئی چیز تھی کہ جس کو یہ لوگ کھاتے تھے. تو بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی پوری طرح ناقدری کی, اور اس طرح خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کہ اس پہ اللہ تعالیٰ پر تو انہوں نے ظلم نہیں کیا, اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا. اور پھر چونکہ ہے نا ان کے لیے ان کے سروں پر چھت نہیں تھی, تو اس لیے دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک بادل مسلسل ان کے سروں پر سایہ کیا رکھتا تھا. اسی سے راہ میں مطلب غذا بھی دستیاب نہیں تھی تو منسلوا دے دیا اور بہترین خوراک دے دی, اور بادل بھی. خود سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب بالکل شہزادوں جیسی ساری پروٹوکول دی, اس کے باوجود یہ ایسی قوم ہے کہ یہ انسانیت کو مرنے کے لیے عام موت بھی ان کو پسند نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت سسک کر مرے. یہود ایک واحد قوم ہے جس کے ریلیجن میں آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اسلام میں بھی اگر کوئی آپ کسی کو مسلمان کرنے چاہیں تو مسلمان کر سکتے ہیں, اور کرسچینٹی میں بھی ہو سکتا ہے, مگر یہودیت میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ وہاں پر مطلب یہودی بننا چاہیں تو یہودی نہیں بن سکتے ہیں. یہودی بس جو نسلاً یہودی آ رہے ہیں وہی یہودی ہیں ان کے حساب سے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. یہ پھر ان کی ایک اور نافرمانی یاد کروائی جا رہی ہے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ, اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا, اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں, اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے. تو جب یہ صحرا میں رہتے ہوئے اکتا گئے اور منسلوا کھاتے ہوئے بھی اکتا گئے, تو انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. آگے آیت میں آئے گا, اور ہمیں مختلف زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانے ہیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کی اور اعلان فرمایا کہ اب تم صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے. سامنے ایک شہر ہے, اس شہر میں چلے جاؤ, لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو, اور جو چیز وہاں تم کھانا چاہو تم کھا لو, مطلب حلال چیزیں. لیکن ان ظالموں نے پھر بھی ضد کا مظاہرہ کیا. شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے, سینے تان تان کر داخل ہوئے, اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے تلقین کیے تھے تو ان کا بھی انہوں نے مذاق بنایا اور دوسرے نعرے لگاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے جا کر آئے گا کہ ان کو کہا تھا کہ حتتن کہہ تو تم ہے نا, یہ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا, وہ قلو حتتن, اور تم کہو حتتن یعنی کہ مغفرت طلب کرو, مگر انہوں نے اس کو ہنتتن بنا دیا. ہنتتن عربی میں گندم کو کہتے ہیں. تو مطلب ہر چیز کا شغل بنا لیتے تھے. جیسے اب کرونا وائرس اللہ کی طرف سے جو بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, آزمائش ہے, سزا ہے, واللہ عالم, مگر ہم نے کیسا اس کا مذاق بنایا نا. واٹس ایپ پر ہر دوسرے منٹ میں کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہے. ہم نے جنت دوزخ کو مذاق بنایا ہوتا ہے. کوئی کس طرح کی جنت کے بارے میں واٹس ایپ پہ مذاق بھجوا رہے ہو, کوئی دوزخ کے بارے میں. تو اللہ معاف کرے, اگر ان چیزوں کا دیدار ہو گیا تو پھر تو بندے کو سمجھ آ جائے گی, تو اللہ بچائے. مگر ہم نے جنت دوزخ کے معاملات کو بھی واٹس ایپ کا مذاق ہی بنایا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت
من حسنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. نتیجہ یہ ہے کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی. اور ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب زمین میں فساد مت مچانا. ان کے لیے ایک اور انعام یہ تھا کہ صحرا میں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک اور بہت بڑا احسان یہ کیا کہ ایک بہت بڑا پتھر تھا. آپ میوٹ کر لیں پلیز. ایک بہت بڑا پتھر تھا جس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے. اور چونکہ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی تھی. اور اسی طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن ہی پیش نہ آئے. یعنی یہ جب یہ میدان تیا جو تھا نا صحرائے سینا جس میں یہ محصور ہو گئے تھے وہاں پانی کوئی نہیں تھا. اور پھر یہ کہیں موو بھی کرتے تھے نا تو یہ پانی کا وہ جو پتھر ہے نا اس کو لے کر موو کرتے تھے. اور پھر جس وقت ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا اپنا اس پتھر پر مارتے تھے اور اس میں سے 12 چشمے نکل آتے تھے. اور ان کو ہر قبیلے کو پتا ہوتا تھا کہ اس کا کون سا چشمہ ہے تو وہ اس میں سے وہ پانی لے لیتے تھے. جسٹ امیجن کہ نا مطلب کتنے لاڈوں سے ہے نا ان کا وہ کیا. اور پھر بھی ان کا ریشو یہ تھا کہ 999 انبیاء کو دن میں قتل کرتے تھے. اتنا سب کچھ کے باوجود. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو سورہ بقرہ کی ہے نا افضلیت کے بارے میں بتا رہی ہوں, فضیلت کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو, یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں. اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی. قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ کہے گا کہ نہیں. تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو تجھے بستر سے دور بیدار رکھا تھا. ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے لیکن آج ساری تجارتیں تیرے پیچھے ہیں. اب اس کے رہنے کے لیے سلطنت داہنے ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے بائیں ہاتھ میں. اس کے سر پر وقار عزت کا تاج رکھا جائے گا. اس کے ماں باپ کو 2 ایسے قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیچ ہوگی. وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم اور انعام و اکرام کی وجہ کیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام کی گئی ہے. پھر اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا خواہ ترتیل سے پڑھے یا بے ترتیب. یہ اس کی فضیلت ہے کہ جو یہ یاد کر لے گا تو اس کو اتنے انعامات دیے جائیں گے. تو جو پورا قرآن کر لے گا تو اس کی کیا اللہ تعالیٰ شان و کیا عزت کریں گے, اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پھر آگے سے ہے نا ہم آیت کو کنٹینیو کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کہانی پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں، اس کا پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ خیر، ایک شہر میں اتر جاؤ تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو اور یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور وہ واقعہ یہ کہ مطلب اور وہ نہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو یہودی اور نصارہ اور صابی یہ سب ہوں گے، یہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کے سارے معاملات تھے۔ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نبی بھی آ گیا اور اس کی شریعت آ گئی تو پھر آپ کو اس نبی پر ایمان لانا ہر حال میں فرض ہے۔ اگر آپ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو پھر آپ اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور اس کے بعد جو یہودی نصارہ جو لوگ بھی ہوں گے وہ جب تک اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہے نا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اس میں جو صابی کا ذکر ہے نا، یہ یہودی اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا۔ یہاں پر اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ وہی والی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہذا نجات پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگ مطلب ان کو جو کوہ طور پر جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اور پھر جو 70 آدمیوں کو منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے تو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست حکم دیا تھا عمل کرنے کا، مگر جب یہ واپس اپنی قوم میں لوٹے نا تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے اسے معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات میں جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل پیش آتی یہ بہانہ بنا لیتے اور یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ پہاڑ ان پر نہ گرا دیا جائے تو تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ تو اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ تو کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی کس طرح ان کے سروں پر بلند کر دیا گیا تھا۔ پھر یہ ان کا صرف یہ طریقہ نہیں تھا، ہمارے مجددین جو تھے نا یہ تو انبیاء کو قتل کرتے تھے نا، جو کچھ انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا وہ بیسیکلی ہم نے اپنے علماء وغیرہ کے ساتھ کیا۔
جو ہمارے امام بن حنبل رحم اللہ ہے مجددین تھے، ان کو جیل میں ڈلوا دیا گیا. امام ابو حنیفہ، امام مالک رحم اللہ، ان کے منہ کالا کر کے ہے نا پھرایا گیا. تو جیسے اب آپ خود دیکھ لیں عافیہ صدیقی کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا کیا. کیا ہماری ہے نا ان کو، اس بیچاری کو کس طرح قید میں ڈال دیا گیا اور اس کو کس طرح امریکہ کو بیچ دیا گیا. اس شکر کے بدلے جو ہم ناشکری کرتے ہیں نا، اور بڑے مقصد کے بجائے یہ زبان کے چٹخارے جو ہوتے ہیں نا، تو یہ ہمیں لے ڈوبے گا. اور یہ پیٹ کے ہم جو غلام بن گئے کہ ہر وقت خوراک خوراک خوراک. اگر ہم اپنی یہ دعوتوں وغیرہ کی صرف لسٹیں دیکھ لیں نا کہ ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، تو اس سے ہی بندے کو ہے نا شرم آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت گرمی میں ٹھنڈا دودھ پیتے پیتے رک گئے. ایک شخص نے پوچھا اے عمر کیوں رک گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ مجھے کہے کہ میں نے گرمی کے دن تجھے ٹھنڈا دودھ پلایا ہے، تیری ساری نیکیوں کے بدلے جا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں اور میری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. صرف ٹھنڈا دودھ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے پریشان تھے. اچھا، یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آج ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جس طرز پر پال رہے ہیں نا، اس کا انجام کوئی خیر کی طرف نہیں جا رہا ہے. کہ طرح طرح کی بیماریوں کو دیکھ لیں، اور بچوں کا جو نافرمان ہونا ہے اور ماں باپ کے آگے زبان کھولنا ہے، اور ان کے لیے ان کے دلوں میں عاجزی کا نہ ہونا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہر وقت ڈیفرنٹ، مطلب جو وہ مانگتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے، جو وہ کھانے پینے کے لیے مانگتے ہیں مطلب ان کی کسی بات سے انکار نہیں کیا جاتا ہے. اس کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے. ہر وقت جو ہمارا یہ فوکس رہے گا نا، تو کیسے وہ نسلیں تیار ہوں گی جو بھوکی رہ سکیں. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد بنانے کے لیے دیا ہے کہ تمہیں کئی دن بھی اگر کھانا نہ ملے تو صبر کر جاؤ، اس اونٹ کی طرح ہو جاؤ جو کئی کئی دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ پہلے بھوک کی وجہ سے چل نہیں سکتے، پھر زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور پھر باتھ روم جانا ہے تو بس بیٹھ نہیں سکتے. کہ اور ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ اتنے جو ہم کھانے کھا رہے ہیں ان کا آخر حق کب ادا ہوگا. مگر ان نعمتوں کو جو ہم استعمال کر رہے ہیں تو بس صرف ناشکری کے لیے، نافرمانی کے لیے. کوشش کرنا چاہیے کہ یہ کھانے کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو مطلب جتنا سمپل بنایا جا سکے وہ ہمارے اپنے حق میں بہتر ہے. اور اب آپ حالات دیکھ لینا کہ جس سمت میں جا رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا یہ دجال کا سارا یہ سلسلہ ہوگا، لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹریلر دیے نا، یہ جو آج کل لوگ کھانے کے پیچھے کیسے بھاگ رہے ہیں، یہ بیسیکلی اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آنے وقتوں میں ایسا ہی ہوگا. اگر آپ اللہ کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو آپ کی آخر میں آپ کو پتا ہے خوراک کیا ہوگی؟ اللہ کا ذکر انسانوں کے پیٹ بھرے گا، اللہ کی تسبیحات انسانوں کے پیٹ بھریں گے، کیونکہ خوراک ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح لوگ مارا ماری کریں گے. میری ادھر بھابھی بھی سن رہی ہے اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ٹیکسس میں رہتی ہے تو وہ ہاسپٹل میں جاب بھی کرتی ہے. تو اس نے بتایا کہ ایک شیرف مطلب جو پولیس ہوتی ہے وہ کسی کو لے کر آیا تھا، کسی مجرم کو جو بھی ہاسپٹل میں یہی علاج وغیرہ کے لیے. تو وہ پولیس بتا رہی تھی کہ نا شیلف کے شیلف ہتھیاروں کے خالی ہو گئے. کیوں بھائی؟ کھانا لے کر جاؤ، ہتھیار کس لیے لے کر جا رہے ہو؟ ہتھیار اس لیے لے کر گئے کہ جب کھانا ختم ہو جائے گا تو اگلے کے گھر میں گھس کے ان کا کھانا بھی تو لینا ہوگا، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی گھسے گا اور آپ سے کھانا چھینے گا تو اس کو آپ کو ہتھیار کی ضرورت ہوگی. تو یہ سارا کچھ تو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جس پہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے بار بار کہتی ہوں اللہ کے قریب جڑو، اللہ کو پکڑ لو، اللہ کی تسبیحات، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑ لو. چھوڑ دو اس دنیا کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دو ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگنا. اللہ کو پکڑ لیا تو بہت آسانیاں ہو جائیں گی. ایک اور آپ کو مین چیز بتاؤں، ویسے تو سورہ کہف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر جمعے کو پڑھو، مگر چونکہ ہم دور فتن میں داخل ہو چکے ہیں تو اب آپ میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ خود اور اپنی اولادوں کو اس کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یاد کروائے. پورا یاد کر سکتے ہیں تو وہ اور بہتر ہے، اگر پورا نہیں کر سکتے تو ڈیلی 10 شروع کی اور 10 آخری کی ریوائز کر رہے ہیں، روز پڑھیں.
تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچائے، کیونکہ جب دجال آئے گا تو مومن صرف وہی بچ سکے گا جس کو سورہ کہف یاد ہوگی اور جو اللہ کا بندہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا ہے کہ جب وہ آ جائے تو اس راستے پر اس سے ملو ہی نہیں، کیونکہ ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے، اور اگر کسی کا سامنا ہو گیا تو سورہ کہف کی آیتیں پڑھے اور اس کے منہ پہ تھوک دے، تو اتنی ہمت طاقت ہوگی کسی کے نا، تو وہ تو وہی ہوگا جس کو آیتیں یاد ہوگی اور جس میں جذبہ ہوگا، جس میں ایمان کی قوت ہوگی۔ کیا ہر بندہ ایسا کر لے گا؟ ابھی مہدی کا اعلان ہو جائے تو آپ اور میرے گھر والے چلے جائیں گے کہ جی مہدی آگے، ہم کہیں گے نہیں بھائی خیر ہے انشاءاللہ ذرا آسانی ہو جائے نا تو پھر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، ہم نے ہر جگہ میں آسانیاں دیکھ لی ہیں۔ آسانیاں دیکھیں جی، جب تک اپنے وجودوں کو، اپنے جسموں کو سختی کا عادی نہیں بنائیں گے اور اپنے بچوں کو سخت وقتوں کا عادی نہیں بنائیں گے تو آپ ان ٹائموں سے نہیں نکل سکتے۔ پہلے لگتا تھا کہ بہت دور کا زمانہ ہے، اب تو لگتا ہے جیسے بس کل ہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ جس حساب سے ساری چینجز ہو رہی ہیں، وبا کا آنا، کھانے کا غائب ہو جانا، کبھی کیا ہو جانا، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دور ہیں کسی ایسے وقتوں سے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے اور اللہ سے جڑنے کا ہمیں اللہ توفیق دے کہ جب تک ہم نہیں جڑیں گے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ اچھا یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ واقعہ بتا دوں کہ یہ ان کا واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے بھائی کو اس کی میراث کی وجہ سے، میراث حاصل کرنے کے لیے قتل کر دیا تھا، اور اس کی لاش جو ہے نا سڑک پر ڈال دی تھی۔ پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا تھا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ ابھی آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئی جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ تو اب ہے نا اس کے بارے میں ہم ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ وہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے کہا
उन्होंने फिर कहा कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। इस गाय ने तो हमें शुबे में डाल दिया है और अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर इसका पता लगा लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो काम में जुटकर जमीन ना गाती हो, ना खेती को पानी देती हो, पूरी तरह सही सालिम हो, जिसमें कोई दाग ना हो। उन्होंने कहा, हाँ अब आप ठीक ठीक पता लेकर आए। इसके बाद उन्होंने उसको ज़िबा किया, जबकि लगता नहीं था कि वो कर पाएंगे। अच्छा, जैसे है ना इन आयतों में हमने पढ़ा कि इनको, जैसे पिछली आयतों में था ना कि इनको बड़ी खुशफहमी थी कि ये लोग जन्नत में है ना, जैसे मुसलमानों को भी बड़ी खुशफहमी है कि ये जन्नत में है ना हम लोग जाएंगे, और इसी तरह यहूदियों को भी ये बहुत खुशफहमी थी। तो अल्लामा इकबाल का इसके बारे में बड़ा अच्छा शेर है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। कुछ लोग नेकियां करके जन्नत के हकदार होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग समझते हैं कि शायद हम उनके रिश्तेदार हैं इसलिए जन्नत के हकदार हैं। और यहूदी भी है ना यही बोलते थे कि वो हम अंबिया की औलाद है इसलिए हम जन्नत के हकदार हैं। ये मैं आपको फिर एक दफा, मैं आपको खैर इस वाक़े की तफसील तो मैंने आपको बता दी है, मैं जरा आपको वैसी साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जो मोहब्बत करते हैं, यानी उनसे जो इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उस दिन आप मुझे याद रखेंगे, यानी कयामत के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा उस दिन 3 मोड़ ऐसे आने वाले हैं कि कोई एक दूसरे को याद नहीं रखेगा, और वो जब मीजान के पास नामे अमल तोल रहे होंगे, वो जिस वक्त सहीफे हाथ में दिए जाएंगे दाएं या बाएं हाथ में, और जब पुलसरात का पुल गुजरे के पुल पर गुजरेगा, हर एक को ये फिक्र होगी कि मैं बचूंगा या नहीं। आयशा रजी अल्लाह अन्हा, आयशा ये 3 वक्त ऐसे हैं कि मैं तुझे भी याद ना रख सकूंगा, जब अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद नहीं रखेगा तो और कौन किसी की मदद कर सकेगा। तो इसका मतलब है टूटा फूटा कदम उठाने की कोशिश करें। अल्लाह ये नहीं कहता, इंशाल्लाह ये नहीं पूछेगा कि मतलब तुम 100% लेकर आए हो कि नहीं और क्या क्या किए। अल्लाह ये कहेंगे कि कोशिश कितनी की है। तो अमल कोशिश करनी चाहिए हर चीज के लिए। अल्लाह ताला बस हम सबके लिए आसानी का मामला करे। पानी पीती हूँ। दूसरा, अगर बंदा गुनाह करे और डरे तो अल्लाह माफ कर देता है, ये नहीं कि अपने है ना उस पर पशेमान हो। और मगर अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि मतलब उस चीज पर डट जाओ। जैसे हमारे बच्चों की भी तो मिसाल है ना कि अगर बच्चे की मिसाल ये कि अगर वो झूठ भी बोले और ढिठाई का मुजाहिरा करे तो कितना इंसान को गुस्सा चढ़ता है। तो इसी तरह भी अल्लाह ताला को भी ये ना पसंद है कि इंसान के हेले बहाने, अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। बस अल्लाह ताला बस हमारे लिए आसानी का मामला फरमाए। अच्छा, फिर आगे हम कहाँ पर थे आयत में? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अब हम पढ़ेंगे इसको तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही दिया है। वइज़ क़ुल्तुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुलना इज़रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून थुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार वइन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल माअ वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसका इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे थे और अल्लाह को वो राज निकाल बाहर करना था जो तुम छुपाए हुए थे। चुनाचा हमने कहा कि इस मकतूल को इस गाय के एक हिस्से से मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ सको। इस सब के बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त हो गए, यहाँ तक कि वो ऐसे हो गए जैसे पत्थर, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी ज्यादा,
کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اچھا، پہلی چیز تو میں اس میں یہ بار بار اپنے نبی سے ہے نا کہہ رہے تھے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو اس پہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سارا کچھ بہت مشکل بنا دیا، کیونکہ یہ بار بار ہے نا اگر یہ شروع میں ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیتے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نئی نئی شرطیں عائد نہ فرماتے اور ایسی گائیں تلاش کرنا ان کے لیے مشکل نہ ہوتا، مگر چونکہ انہوں نے بار بار کوشچن کر کر کے اپنے لیے اس مسئلے کو مشکل بنا دیا، تو ایک وقت میں یہ لگا کہ یہ اس گائے کو تلاش ہی نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے تھے کہ زیادہ سوال مت کرو، یہ آگے آئے گا ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ اس کو، کہ زیادہ سوالات اور زیادہ خرج جو ہوتی ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے، پھر وہ چیز مشکل بنا دی جاتی ہے۔ پھر یہاں پر ہے نا پتھروں کا ذکر ہو رہا ہے اور پتھروں کی کیٹیگریز بتا رہے ہیں کہ بعض پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور بعض سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پتھر دل انسان جو نشانیوں پر غور نہ کرے۔ پتھر کی 3 کیفیات کا یہاں جو ذکر ہے نا، پتھر روتے بھی ہیں، جو چشمے ہے جو ہے نا پتھر کے آنسو ہیں، یہ لینڈ سلائیڈنگ اللہ کی خشیت سے ڈر کر گرنا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی حادثہ آتا، اس سے انسان ٹوٹ جاتا ہے، مگر پھر اس سے اللہ تعالیٰ خیر نکالتے ہیں۔ تو زلزلوں کے بعد جو مائنز نکلتے ہیں نا، یہ تو روتے ہیں اللہ کے ڈر سے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہاں روتے ہیں، ہمارے آنسو کہاں ضائع ہوتے ہیں، کہاں پر ہم اپنے آنسوؤں کو ضائع کرتے ہیں۔ پھر حدیث میں ہے کہ اور اب سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ان چیزوں کو بھی ادراک ہوتا ہے۔ پہلے سائنس یہ نہیں کہتی تھی، وہ کہتی تھی کہ بے جان چیزیں، مگر اب سائنس اس حد تک آ گئی ہے کہ یہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ان میں ادراک و شعور کا کچھ لیول موجود ہے جو ہمیں نہیں پتا۔ حدیث میں ہے کہ احد پہاڑ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب منبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر صحیح مسلم شریف کی ہے نا ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو ان حدیث سے ظاہر ہو گیا نا کہ ان میں بھی کوئی نہ کوئی حص موجود ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ کے بہت دور ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی ہے: خوف الہی سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا اور لالچی بن جانا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کہ لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں۔ کیا تمہیں
اتنی بھی عقل نہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اچھا، پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے. کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان ساری باتوں کو خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو یہاں پر آج بھی یہود کے متعلق تو بات کرتے ہیں ہم، مگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہمیں وہ باتیں اپیل کرتی ہیں جس میں رنگ روپ ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، کھانے کی پینے کی باتیں ہوں، مگر ان چیزوں سے ہم بھاگتے نہیں ہیں. وہ چیزیں اور ان چیزوں سے ہم بھاگتے ہیں جس سے اللہ کا دین سمجھ آئے. اس چیز کی طرف توجہ کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں. پھر ایسی چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین پر عمل مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو ایکسٹریمزم کا نام دے دیا جاتا ہے. ہمارے لیے عمل کی بات یہی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اس کتاب سے ایسے جوڑ دے جو ہم دین کے نام پر کام کو ہوتے دیکھے تو ہمارے پاس ایک ایسا معیار ضرور ہو جس سے یہ بات ہم جان سکیں کہ یہ بات اللہ کے کلام کی ہے یا کسی دین والے نے اس کو کسی دور میں کہنا شروع کیا ہوگا، مگر لوگوں نے اسے سنتے سنتے کچھ اور بنا لیا. یہ اسی طرح ہی ہے نا، یہ آگے میں آپ کو ہے نا ایکسپلین کرتی ہوں اس کو. تو اس میں ہے نا یہ جو کیا کہتے ہیں یہودیوں والی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس طرح چھپاتے تھے بات کو. اب بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ زیادہ نہ سیکھو. مطلب مجھے ایک خاتون یاد ہے جنہوں نے مجھے کہا کہ میں اس لیے نہیں پڑھتی ہوں قرآن کو نہیں سیکھتی ہوں کہ نہ مجھے پتا ہوگا، کم از کم میں کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہہ تو سکوں گی کہ مجھے علم ہی نہیں تھا. مطلب یہ تو سراسر مطلب حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو بے وقوفی والی بات ہے نا. اللہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں عقل و شعور دیا ہے تو تم اس لیے نہیں سیکھ رہے ہو. تو یہ یہودی بھی یہی کرتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے یہ بات نہ بتاؤ کہ کل کو ہے نا یہ ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں. لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لے. بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں. اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ اللہ کے کلام کے بارے میں جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ جان سکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا کسی دین والے نے اس کو کسی دور میں کہنا شروع کیا ہوگا مگر لوگ اسے سنتے سنتے کچھ بنا دیا. اور ایسے دین والوں کے سامنے ایک بھیڑ ہوتی ہے کہ یہ دین آسان ہے کیونکہ ہم اپنی مرضی کے کام بھی کرتے جاؤ، خواہشوں پر پابندی بھی نہ پڑے، اس کے ساتھ ساتھ دین والے بھی کہلا لو. پھر ایسے لوگ ایسے دین پھیلانے والوں کی طرف بالکل بارش کی طرف نہ ان کی طرف لپکتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ جو اللہ کی دین کو چھوٹی چھوٹی آیتوں کے بدلے جو یہ ادھر یہ بول رہے ہیں نا کہ بیچ دیتے ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ تھوڑی سی آمدنی کے لیے، تھوڑی سی اس کے لیے اللہ کے دین کو جو بیچ دیتے. مثلا اس میں ہے نا میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے طلاق کے مسئلے میں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے. میرے جاننے والے میں ہی تھے کوئی
تو 3 तलाकें दे दी. उस वक्त तो मुझे इल्म नहीं था, मगर बाद में कहा गया कि जी ये 3 तलाकें तो एक इकट्ठी दे दी गई हैं और एक वक्त में दी गई है, तो ये 3 तलाकें नहीं हुई, ये एक तलाक कंसिडर होगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर मर्द ने अपनी बीवी को इकट्ठी 3 तलाकें दे दी तो 3 तलाकें हो गई, और अगर उसके बाद भी वो उसके साथ रहती है तो वो नाजायज रहना है. तो ये जो हमारे बाज उलमाए सू जो है ना, झूठे उलमा जिनको कहा जाता है, अगर ये लोग बाज़ औक़ात ये जो इस तरह की है ना अल्लाह की आयतों के साथ रद्द बदल करते हैं ना, तो अल्लाह ताला इनको माफ तो नहीं करेगा. और जो शख्स ना इल्मी में भी वो काम कर रहा होता है तो वो फिर मियाँ बीवी नहीं, वो ज़िना के ज़िम्रे में रह रहे होते हैं. तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों से बचाए और हमें अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ जोड़े जो वाकई सही उल्मा है. और ये इतना मुश्किल काम नहीं है. हमारे पास बहुत सारे अच्छे दीनी मदारिस हैं. पाकिस्तान में स्पेशली ऐसे बहुत सारे बहुत जबरदस्त उल्मा मौजूद है. अगर हम उनको फॉलो करें तो मतलब इंशाल्लाह हम अपने ईमान को बचा सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फौलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून. या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बात लगा रहे हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं, आग तुम्हें क्यों नहीं छुएगी. ये फिर अल्लाह पूछ रहे हैं. जो लोग भी बदी कमाते हैं उनकी बदी इन्हें घेर लेती है, तो ऐसे लोग ही दोज़ख के बासी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे. हुम फीहा खालिदून यानी वो उसमें हमेशा रहेंगे. वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून. और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते हैं तो वो जन्नत के बासी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे. वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तुशरिकूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़का सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून. और जो और वो अच्छा ये तो मैंने बोल लिया ना कि जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो वो जन्नत के बासी हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे. और वो वक्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से पक्का अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और वालिदैन से अच्छा सलूक करोगे, रिश्तेदारों से भी और यतीमों और मस्कीनों से भी, और लोगों से भली बात कहना और नमाज कायम करना और ज़कात देना. मगर फिर तुम में से थोड़े से लोगों के सिवा बाकी सब इस अहद से मुंह मोड़कर फिर गए. फिर उनको उनकी नाफरमानियां याद कराई जा रही हैं. एक हदीस है जिसमें हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन सा अमल सबसे बेहतरीन अमल है, तो अफजल अमल है. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज वक्त पर अदा करना. पूछा इसके बाद, तो उन्होंने फरमाया माँ बाप के साथ सलूक और एहसान करना. पूछा फिर कौन सा, फरमाया अल्लाह की राह में जहाद करना. फिर एक और हदीस में किसी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किसके साथ सलूक और भलाई करूं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ के साथ. फिर पूछा, फिर फरमाया अपनी माँ के साथ. फिर पूछा, फिर फरमाया अपनी माँ के साथ. फिर तीसरी बार जब पूछा तो उन्होंने फरमाया कि अपने बाप के साथ, फिर करीब वाले के साथ और फिर करीब वाले के साथ. अल्लाह ताला हमारा दीन हमें ईसाइयों की तरह रहबानियत नहीं सिखाता है. अल्लाह ताला हमें मतलब बताता है कि दीन को भी फॉलो करो और दुनिया को भी फॉलो करो. अगर आप नमाज में देखें ना तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, यानी कि अल्लाह ने दुनिया और दीन दोनों को फॉलो करने को कहा और दोनों बैलेंस के लिए कहा है. और अगर अल्लाह की कौम जो है ना अल्लाह के दीन के साथ ये टेक एंड चूज वाला मामला करने लगे ना, ऐसे कौमों का नसीब दुनिया में रसवाई और आखिरत के अजाब होंगे. जो चीज आसान होती है उसको तो मान लेते हैं और जो चीज खुद से दूर होती है उसके खूब उसका दावा तो करते हैं, मगर वो चीज खुद जब करनी पड़ जाए ना, जब तक दावे चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, मगर जल्दी उसका खुद करनी पड़ जाए तो जल्दी से हम मसलहतों में पड़ जाते हैं, मजबूरियों के नाम पर छोड़ देते हैं, कहीं खानदान के नाम पर उसको छोड़ देते हैं. अगर मिसाल मैं आपको देती हूँ, अगर 100 का नोट है लेकर अगर बाजार में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उससे आ जाएगा, मगर अगर इस 100 के नोट के 2 टुकड़े कर दें
اور تو پھر اس کی ویلیو 1 روپے کی بھی نہیں رہتی ہے. اسی طرح مسلمان کی ویلیو تبھی ہے جب وہ اللہ کا دین پورے کا پورا اختیار کرے, پورے کا پورا اللہ کے دین میں داخل ہو, ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے, پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اچھا, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے, پھر تم نے اقرار کیا تھا اور خود تم اس کے گواہ ہو. اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو, حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے, لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے, بنو قریظہ اور بنو نذیر. دونوں دوسری طرف وہ پرسوں کے بھی 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج ان کے نام تھے. قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی خزرج سے. جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا. نتیجہ یہ کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے, یعنی آپس میں لڑتے ہو. ان کی لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے تھے وہاں قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے. تو اسی طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے, مگر ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل میں حصہ دار ہوتے. ہاں اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو سب مل کر اس کا فدیہ ادا کر دیتے اور اسے چھڑا لیتے تھے, جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تو تورات نے یہ حکم دیا ہے. اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اسی نے یہ حکم بھی تو دیا ہے کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا. ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا, صرف فدیہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو. تو یہ مطلب ٹویسٹ کرتے تھے چیزوں کو. یہودیوں کا بڑا زبردست کام ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ کام ہی مت کرو, تو انہوں نے وہ کام بھی کیا اور ساتھ میں ہے نا ایک آیت پر عمل کیا اور دوسرے سے انحراف کیا. اسی طرح ان کے دین میں یہ بھی ہے, جیسے ہمارا اس میں ہے نا کہ سر کو کور کرو, بال نہیں دکھانا, عورت ہے نا کور کر کے نکلے. ان کے دین میں بھی ہے کہ یہ بال نہیں دکھائیں گے, مطلب ان کو بھی سر کور کرنے کا حکم ہے. تو انہوں نے اس کا ایک بڑا زبردست طریقہ نکالا ہے کہ جب ان کی عورتوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا تو یہ سر گنجے کر لیتی ہیں اور یہ پھر اس کے بعد وگ پہن لیتی ہیں. یہ وگ پہن لیتی ہیں, کہتے ہیں ہمارے بال تو نظر نہیں آ رہے. تو مطلب یہ ٹویسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کان کو ادھر سے پکڑو کہ ادھر سے پکڑو, بات تو ایک ہی ہو جاتی ہے, مگر یہ لفظوں کے ساتھ ٹویسٹ کرتے تھے. اور اسی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب قرار دیا، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا نا کہ ان پہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ان پہ یہ غضب تا قیامت رہے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اللہ کے نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے خود آ کر ان کو ہے نا ان کے دجال اعظم کو بھی قتل کریں گے، اور ان کو بھی ہے نا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے گا کہ جو آخری لڑائی ہوگی اس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ ہے نا ان کی کیے کی سزا دے گا۔ اس وقت یہ حال ہوگا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پتھر تک بولیں گے کہ اے مسلمان آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان جیسے اعمال نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ اور چونکہ میں ٹائم کو دیکھ رہی ہوں کہ ٹائم تو پھر ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، تو سبحان اللہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو یا تو آپ لوگ میرے ٹائم کو ایکسٹینڈ کریں، یا بس پھر اسی طرح انشاءاللہ کرتے رہیں گے جتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ایکسپلینیشن میں ساتھ میں اس لیے دے رہی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی پہلی دفعہ دور قرآن کر رہا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے، اور ٹائم اگر لگ رہا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ زیادہ مجھے مناسب لگ رہا ہے کہ ذرا سمجھ کے پڑھ لیا جائے اور سمجھ کے آگے بڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میں دعا پڑھ لیتی ہوں، اور اس آیت پر ہم آیت نمبر 86 پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ایک بندہ مجھے نا والنٹیئر کرے گا جو مجھے یہ بتائے گا کہ ہم نے آخری آیت کہاں سٹاپ کی ہے، کیونکہ یہ درمیان میں سٹاپ ہو رہا ہے، تو یہ رکوع ہمارا 10واں رکوع ہے، اور آیت نمبر 86 پہ ہم آج سٹاپ کر رہے ہیں۔ میں دعا پڑھ لیتی ہوں، اور اگر پھر اس کے بعد ایک آدھ بات اگر کچھ کرنی ہوگی تو وہ انشاءاللہ کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح ہی ٹھیک ہے کہ ہم اپنا آرام سے کریں؟ آپ انمیوٹ کر لیں۔